السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ جی، اب ہماری کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی آگے بڑھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے نا، اس زمانے میں عربوں کی کچھ روایات تھیں۔ ان میں ایک روایت یہ تھی کہ وہ اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے سے دور کسی گاؤں میں بھجواتے تھے تاکہ اس کی پرورش ایک صحت مند ماحول میں ہو سکے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک قبیلے کے سپرد کیا گیا۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جی، حلیمہ سعدیہ۔ اب حلیمہ سعدیہ جو تھی، ان کا تعلق مکہ کے ایک دور کے قبیلے بنو سعد سے تھا، اور جس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے نا، وہاں کے لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا نا، وہ کیا کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ پھر جو فصل ہوتی تھی اس کو وہ بیچ کے اپنا اور اپنے بچوں کا اور جانوروں کا پیٹ پالتے تھے۔ لیکن اس سال کیا ہوتا ہے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، قحط سالی کا دور ہوتا ہے۔ اب بچوں، قحط سالی کیا ہوتی ہے؟ جب بارش نہ ہو اور فصلوں کو بارش کا پانی نہیں ملتا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ پانی کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی۔ تو اس سال جی بارش نہیں ہوئی، تو کیا ہوا کہ جو بنو سعد کی فصلیں تھیں، حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی جو فصلیں تھیں، وہ نہیں ہوئی، اور خوراک بالکل کم ہو گئی۔ اب حالات اتنے برے ہو گئے کہ ان کے لیے کھانا ہی نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے ہے، نہ جانوروں کے لیے ہے۔ تو اب ان کے قبیلے والوں نے سوچا، کیوں نہ ہم مکہ جائیں اور وہاں سے جو لوگ جو نئے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو لے کے آئیں، تاکہ ہمارے لیے بھی روزگار کا کوئی طریقہ بن سکے اور ان بچوں کی پرورش بھی ہو جائے۔ اور اس طرح سے حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کے 10 خاندانوں کے ساتھ مکہ تشریف لائیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس سواری پر حلیمہ سعدیہ سوار تھی نا، وہ سواری راستے میں زخمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے حلیمہ سعدیہ اپنے تمام قبیلے والوں سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اب جب تک وہ مکہ پہنچتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے قبیلے کے جو خاندان بچے لینے کے لیے آئے تھے، وہ سب کے سب بچے لے کے واپسی کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ لیکن حلیمہ سعدیہ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب صرف ایک ہی بچہ بچا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سا بچہ تھا؟ وہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حلیمہ سعدیہ کیا کرتی ہیں، وہ حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس جاتی ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ جی میں بھی اس غرض سے یہاں پہ آئی تھی کہ مجھے کوئی بچہ مل جائے، تو آپ اپنا بچہ پرورش کے لیے مجھے دے دیں، میں اس کی بہت اچھے سے پرورش کروں گی۔ حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جو ہیں، وہ اس کے لیے راضی ہو جاتی ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں، اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی سواری پہ بیٹھتی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ سواری جو کہ پہلے زخمی تھی اور بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اب ایک دم سے اس نے دوڑنا ہی شروع کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تھا میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کہ جیسے ہی وہ سواری پہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو بالکل تندرست کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، جب بنو سعد کے لوگ یعنی حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے لوگ جو ہیں اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پہلے خشک سالی تھی، فصلیں سوکھی ہوئی تھیں، جانور بیمار تھے، وہاں پہ ایک دم سے بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی۔
ہر چیز سبز ہو گئی، جانور صحت مند ہو گئے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیں۔ تو یہ پتہ کیا تھا؟ یہ تھی برکتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، اور ان کے پہلے بھی 3 بچے تھے، تو ان میں سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی تھیں اور کہتی تھی میرا بھائی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پیارا ہے، اور بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ اسی طرح سے ٹائم گزرتا ہے، حضرت آمنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں اپنے لخت جگر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے پاس مکہ لے کر آؤں گی۔ لیکن جب وہ جاتی ہیں وہاں پہ اور کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو واپس لینے کے لیے آئی ہوں، تو حلیمہ سعدیہ، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ان کے گاؤں میں اتنی زیادہ خوشحالی آ گئی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ابھی میں آپ کو یہ نہیں دے سکتی، اور حضرت آمنہ واپس آ جاتی ہیں، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کچھ سالوں تک پرورش پاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔